کرنا یہ گناہ سمجھیں سے، اس کو بالکل ہلکا نہیں لینا آپ نے۔ جب آپ چرچ میں آتے ہیں اپنے موبائلز کو آف کریں، ان کی لائٹ بھی بلنک نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کوئی سیٹنگ ہے جس میں لائٹ بلنک کرنا شروع کر دیتی ہے، اس میں شور تو نہیں ہوتا، یا وائبریٹر پہ جیب میں آپ رکھ لیتے ہیں، وائبریشن، لائٹنگ، یہ سب کچھ جو ہے کنیکشن کر دیا بیٹے، تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو خیال رکھیں اور اس کو ذہن میں رکھیں۔ آپ عبادت کے دوران موبائل کا استعمال یہ گناہ ہے، اس کو بالکل صرف ایک استعمال آپ کر سکتے ہیں جب آپ نے سوئچ کرنا ہے، جب چندہ ڈالنا ہے پھر ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس کو مکمل طور پہ جو ہے بند رکھیے اور اپنی اس طرح سے جیبوں میں رکھیں تاکہ ڈسٹربنس نہ۔ یہ تھوڑا سا وقت ہم پورے ہفتے میں خداوند کو دیتے ہیں، اور اس تھوڑے سے وقت میں جو آپ خداوند کو دیتے ہیں، اس میں بھی اگر آدھا دھیان اس طرف چلا جائے تو یاد رکھیں کہ یہ بہت ہی نامناسب بات ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔ آج جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ باتیں جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پطرس کا پہلا خط جو ہے اس کو پڑھا ہم نے، اور اس کی جو خاص طور پہ 9ویں آیت ہے ورس 9، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہم چند ایک باتیں جو ہیں اسی ریفرنس سے آج دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جس مضمون پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ ہم کون ہیں، Who are we؟ کہ ہم جو ہیں وہ کون ہیں، اور بائبل مقدس جو ہے وہ ہمیں کیا بتاتی، کیا سمجھاتی اور کیا کہتی ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ بات ہم نے یاد رکھنی ہے کہ بائبل مقدس جو ہے، بائبل مقدس مذہبی کتاب نہیں، اور بائبل مقدس کسی مذہب کے بارے میں نہیں بتاتی۔ ویسے دنیا میں لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ بائبل مقدس جو ہے وہ یہودی مذہب اور مسیحی مذہب کے بارے میں پورا خلاصہ یا ڈیٹیلز جو ہے بتاتی، یا یہ دو مذاہب رکھنے والے لوگ جو ہیں ان کی باتیں اس میں ہیں۔ لیکن مسیحوں کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ بائبل مقدس جو ہے وہ کسی مذہب کی بات نہیں کرتی۔ ریلیجن کبھی بھی خدا کا پلان نہیں تھا، کبھی بھی خدا نہیں چاہتا تھا کہ مذہب کو پیدا کرے اور مذہب کا اجرا کیا جائے، مذہب کو شروع کیا جائے۔ یہ خدا کے پلان میں نہ پہلے تھا، نہ اب ہے، اور نہ ہی آئندہ کبھی ہوگا۔ مذہب انٹائرلی انسان کی ایجاد ہے، اسی لیے ہر انسان جو ہے اس کے لیے لڑ مر جانا چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کو قتل کر دیتا ہے یا دوسروں کو قتل کر دیتا ہے مذہب کے نام پہ، لیکن یہ خدا کا کبھی بھی منصوبہ نہیں۔ بائبل مقدس ہے کہ 3 اہم باتیں اور 6 بالعموم جو باتیں ہیں، جنرل ٹوٹلی جو ہے، ٹوٹل 6 باتیں جو ہے اس کے لیے یاد رکھیں۔ 3 اہم باتیں کہ بائبل مقدس کیا ہے۔ نمبر 1 بات، یہ کس چیز کو بتاتی ہے؟ ایک شہنشاہ کو بتاتی ہے، خدائے عظیم کو جو شہنشاہ عظیم ہے۔ نمبر 2، بائبل مقدس جو ہے وہ شہنشاہ کی بادشاہت کو بتاتی ہے، اور نمبر 3، وہ اس شہنشاہ کے رائل فیملی، شاہی گھرانے کے متعلق بتاتی ہے۔ یہ 3 باتیں ہیں جن کے اوپر پوری بائبل کی تعلیمات جو ہیں وہ بیس کرتی ہیں، اور بائبل کی تعلیمات کو آپ اس اینک کو لگا کے جب دیکھتے ہیں تو آپ کو زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ
بائبل کی اور بائبل مقدس کی تعلیم کی اور خدا یسوع مسیح کی منادی کی جو انہوں نے زمین کے اوپر کی، آپ کو سمجھ آئے گی۔ اگر آپ اس چیز کو مس کر دیں کہ بائبل ایک بادشاہ کے متعلق، اس کی بادشاہت کے متعلق اور اس کے گھرانے کے متعلق بات کرتی ہے، تو آپ جو ہے اگر اس کو مس کر دیں تو پھر آپ کیا چیز فائنڈ آؤٹ کریں گے؟ ریلیجن، مذہب کو فائنڈ آؤٹ کریں گے۔ پھر آپ جو ہے جو کچھ بنائیں گے، جو کچھ بولیں گے، جو کچھ کریں گے، اس کا تعلق جو ہے وہ ریلیجن سے ہوگا، اور یہ بائبل کا پیغام نہیں ہے۔ یہ میرا پیغام ہو سکتا ہے، آپ کا ہو سکتا ہے، اے بی سی کسی کا بھی ہو سکتا ہے، بائبل کا یہ میسج نہیں۔ پھر اس کے بعد بائبل کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بائبل مقدس جو ہے، 3 اور باتیں اس کے لیے یاد رکھیں سمری کے طور پہ۔ اس کی سمری کے طور پہ یاد رکھیں کہ پہلی 3 باتیں کیا ہیں؟ بائبل کس کو پیش کرتی ہے؟ بادشاہ کو، شہنشاہ۔ نمبر 2 اس کی بادشاہت کو، اور نمبر 3 اس کے فیملی کو، رائل فیملی کو، اس کے جو شاہی خاندان کو، گھرانے کو بائبل پیش کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو 3 باتیں ہیں اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بائبل جو ہے وہ ایک گورنمنٹ کو پریزنٹ کرتی ہے۔ بائبل اپنی ذات میں گورنمنٹ ہے، اس لیے بائبل کے جو اصول اور قانون ہیں ان کو چینج نہیں کیا جا سکتا، یہ لا تبدیل ہے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ آسمان ٹل سکتے ہیں، کہ آپ صبح اٹھے اور آسمان ہی نہ ہو، اس کا رنگ ہی چینج ہو جائے، ہمیں یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ آسمان ٹل سکتا ہے، زمین ٹل سکتی ہے، لیکن شریعت کا ایک نقطہ اور ایک شوشہ کسے کہتے ہیں؟ پنچویشن کو، زیر زبر پیش ایسی چیزوں، ایک نقطہ اور ایک شوشہ بھی ٹل نہیں سکتا۔ کیونکہ یہ گورنمنٹ کا قانون ہے، اور یہ جسمانی گورنمنٹ کی بات نہیں، یہ الہی گورنمنٹ کا قانون ہے، یہ خداوندوں کے خدا کی گورنمنٹ کا قانون ہے، یہ آسمان کی بادشاہت جو ہے اس گورنمنٹ کا قانون ہے، اس لیے یہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ نیکسٹ 3 باتوں میں پہلی بات کیا ہے کہ بائبل مقدس کیا ہے؟ بائبل مقدس جو ہے وہ ایک گورنمنٹ کو پریزنٹ کرتی ہے۔ نمبر 2، بائبل مقدس جو ہے یہ کالونائزیشن کو پریزنٹ کرتی ہے، کہ ہم ایک کالونی ہونے کے لیے ہم نے کام کرنا ہے۔ کالونی کیا ہوتی ہے؟ کوئی ہاتھ اٹھائے۔ کالونائزیشن تو ہم سب جانتے ہیں، جب پاکستان نہیں تھا تو کیا تھا؟ نہیں، جب پاکستان نہیں تھا اس سے پہلے کیا تھا؟ یہ ہندوستان تھا، انڈیا تھا۔ تو آپ نے کیا بتایا تھا بہن ایگنس؟ کالونی نہیں جی، ہاں جی یہ بھی ہے، لیکن میں جس ریفرنس سے آپ کو بتاتا ہوں، تو جو انڈیا تھا جب، تو انڈیا کے اوپر کس کی حکومت تھی 1947 تک؟ انگریزوں کی، برٹش حکومت تھی، برٹش راج اس کو کہتے ہیں۔ تو اصل میں پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سارا جو کچھ ہے یہ برٹش راج کے اندر تھا۔ تو پورا انڈیا جو ہے وہ انگریزوں کی یا برٹن کی کالونی تھی۔ اس کو کالونائزیشن کہتے ہیں، کہ جو گورنمنٹ ہے انگلینڈ کی اس نے انویڈ کیا، اپنی گورنمنٹ کو ایکسٹینڈ کیا، اور اس ایکسٹینشن میں اس نے پورا انڈیا اپنے قبضے میں کر لیا آلموسٹ، اور پورا انڈیا جو ہے اس پہ برٹش راج قائم رہا تقریباً 200 سال۔ اور 200 سال جو ہے یہ جنگ پلاسی سے یہ کام شروع ہوا آنورڈ۔ بھائی سنجے جو ہے میرے سے بہتر ہسٹری کو جانتے ہیں انڈیا کی، تو وہاں سے یہ شروع کر کے 1947 جب برٹش راج ختم ہوا تو وہاں پہ یہ کالونائزیشن جو ہے، انڈیا جو ایک برٹن کی کالونی تھی وہ ایک آزاد مملکت اور ایک آزاد ریاست بن گئی۔ بائبل مقدس کی 3 باتیں جو اگلی ہم کر رہے ہیں، اس میں سے اگلی 3 باتوں میں سے پہلی بات، بائبل مقدس ایک گورنمنٹ کو پریزنٹ کرتی ہے۔ نمبر 2 بات، بائبل مقدس پریزنٹ کرتی ہے زمین کو کیا ہے، کہ یہ ایک کالونی ہے،
خدا نے انسان کو اس لیے بنایا ہے تاکہ انسان زمین کو آسمان کی ایک کالونی بنا دے. I don't know اگر آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہے. خدا نے انسان، اب کیا آخر میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بولیں ذرا اے ہمارے باپ، آہستہ آہستہ. پہلا جملہ کیا ہے؟ دوسرا تو جو آسمان پہ ہے، یاد رکھیں اس کو. تیسرا تیرا نام پاک مانا جائے. چوتھا تیری بادشاہی آئے یا تیری بادشاہت آپ بولتے ہیں. اس کو میں کسی وقت پورا میسیج دوں گا کہ بادشاہت میں اور بادشاہی میں کیا ڈفرنس ہے. کسی بزرگ خادم نے کچھ دیر پہلے میرے سے پوچھا تو اس کو میں نے اب اسٹڈی کیا ہے، and it's a very encouraging thing to understand کہ بادشاہت اور بادشاہی یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. بہرحال تو یہ ہے تیری بادشاہی ہے. اگلا جملہ تیری مرضی. تھینک یو ویری مچ. جیسی تیری مرضی آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پہ بھی. اس کام کے لیے مسیح کو جب کہا شاگردوں نے کہ ہمیں دعا کرنا سکھا، تو آسمان سے خدا کے بیٹے نے زمین پہ لوگوں کو کہا کہ پھر یہ دعا کرتے رہنا ہے جب تک نہیں آ جاتا میں کہ جیسے تیری مرضی آسمان پہ پوری ہوتی ہے ویسے ہی تیری مرضی زمین پہ. زمین ایک کالونی نظر آئے آسمان کی، کہ جیسے خدا کی مرضی آسمان پہ چلتی ہے، کوئی فرشتہ اس کی مرضی کے بغیر پر نہیں ہلاتا، کوئی فرشتہ اس کی مرضی کے بغیر اپنی جگہ چھوڑ کے آگے پیچھے نہیں ہوتا، کوئی فرشتہ جو ڈیوٹی اس کو دی جاتی ہے کبھی نہ نہیں کرتا، کچھ بھی آسمان پہ جو ہوتا ہے اس میں سے کچھ بھی خدا کے کنٹرول اور اختیار سے باہر نہیں ہے کہ جو کچھ اس نے کہا ہے اس میں حکم عدولی ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. تو مسیح نے کہا کہ دعا تم نے یہ کرنی ہے کہ جیسے خدا کی مرضی آسمان پہ پوری ہوتی ہے ویسے ہی زمین پہ اس کی مرضی پوری. زمین جو ہے وہ آسمان کی کالونی نظر آنے لگ جائے. اس کام کے لیے مجھے اور آپ کو خدا نے بلایا ہے. یہ ہماری ڈیوٹی ہے آسمان کی طرف سے کہ ہم زمین کو آسمان کی کالونی بنا دیں. پوچھے کوئی 1947 سے پہلے انڈیا میں کھڑا ہو کے تو پوچھے کہ یہاں پہ کس کا راج ہے تو وہ بتائیں گے یہاں پہ برٹش راج ہے. وہ کہ میں نے تو یہاں پہ بہت زیادہ ایسا نہیں دیکھا. اس نے کہا آپ نے دیکھا تو نہیں لیکن یہاں پہ راج برٹن کا ہے. اور اگر زمین پہ کوئی کھڑے ہو کے چرچ میں خدا کے لوگوں کے درمیان کوئی پوچھے کہ یہاں راج کس کا ہے تو آپ یہ بتا سکیں کہ یہاں پہ آسمان کا راج ہے. جیسے آسمان پہ خدا کی مرضی پوری ہوتی ہے ویسے ہی ہم بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ زمین پہ خدا کی مرضی پوری ہو سکے. اور اس کے لیے ہم اویلیبل ہیں، اس کے لیے ہم حاضر ہیں، اس کے لیے ہم تیار ہیں، اس کے لیے ہم ایکوپ کیے جا رہے ہیں، ایکوپ کیے جاتے ہیں اور تیار رہتے ہیں. یہ جو ہے وہ نیکسٹ 3 باتوں میں سے دوسری بات تھی. پہلی 3 باتیں کیا ہیں؟ بائبل مقدس کس چیز پہ بات کرتی ہے کہ یہ شہنشاہ کے متعلق، اس کی بادشاہت کے متعلق اور اس کے شاہی گھرانے کے متعلق بات کرتی ہے. اگلی 3 باتوں میں ہم نے دیکھا کہ بائبل مقدس کا سب کچھ جو کس چیز کو پریزنٹ کرتا ہے یہ گورنمنٹ کو پریزنٹ کرتی ہے. نمبر 2 بات کہ یہ اس چیز کو پریزنٹ کرتی ہے کہ ہم نے زمین کو کالونی بنانا ہے آسمان کی. اور نمبر 3 اور آخری جو بات ہے بائبل مقدس کی کہ یہ خدا کے ریسٹوریشن پروگرام اور پلان کو بھی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرتی ہے. ریسٹوریشن کس بات کے لیے؟ ہمیں جب بنایا گیا آدم کو، ہوا کو، تو ان کو زمین اور یہاں پہ اختیار دیا گیا اور انہوں نے اس کو ایک پوری زمین کو آسمان کی کالونی بنا دیا.
اور زمین میں کچھ بھی خدا کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ پرندے خدا کی مرضی کے مطابق، چرندے خدا کی مرضی کے مطابق، پودے خدا کی مرضی کے مطابق، آدم خدا کی مرضی کے مطابق، ہوا خدا کی مرضی، سب کچھ خدا کی، جیسے آسمان پہ خدا کی مرضی پوری ہوتی تھی ویسے ہی زمین پہ خدا کی مرضی پوری ہو رہی تھی۔ لیکن ایک دن جب ہوا نے اور آدم نے گناہ کر لیا تو اس کے بعد سے سب کچھ ڈسٹرب ہو گیا، اور بائبل مقدس اس ڈسٹربنس کے ریسٹوریشن پلان کو بھی پریزنٹ کرتی ہے کہ کیا پلان تھا خدا کا، کیسے وہ ریسٹور کرے گا۔ یہ 6 باتیں بائبل مقدس کے لیے ہم نے یاد رکھنی ہے، ان کو اپنے ساتھ ساتھ رکھنا ہے اور اس کے لیے ہم نے سوچتے رہنا ہے۔ خدا کا اوریجنل پلان جو ہے وہ کیا ہے؟ خدا کا اوریجنل پلان یہی ہے کہ آسمان کی بادشاہی کو ایکسٹینشن دے، اس کو ایکسٹینڈ کرے، اور اس ایکسٹینشن کو کرنے کے لیے وہ چاہتا یہ ہے کہ زمین جو ہے وہ آسمان کی ایک کالونی جو ہے وہ ہر وقت نظر آئے، اور اگر زمین نہ بھی آئے تو چرچ جس میں بھی کوئی جائے وہ آسمان کی کالونی نظر آئے۔ جب آپ اس کی ورشپ سنیں تو ورشپ کرنے والے تیار ہو کے آئیں کہ وہ یہوہ خدا کی جو شہنشاہ کا مطلب ہے، جس کے نیچے کئی بادشاہ آتے ہیں، وہ اس کی پرستش کرنے جا رہے ہیں۔ ان کے ذہن میں ہو کہ جو کوئی پیچھے بیٹھا آپریٹ کر رہا ہے، جو کوئی پیغام دے رہا ہے، کیمرے پہ بیٹھا ہے، تبلے پہ بیٹھا ہے، بج کہیں بھی جو پروگرام کر رہا ہے، چھوٹے سے چھوٹا فنکشن ہے، اس کے ذہن میں یہ خوف ہو، یہ ڈر ہو، وہ اس بات کے لیے تیار ہو کہ میں شہنشاہ عظیم کے حضور میں اس کام کو کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جو آنے والی زندگیاں ہیں وہ خدا کے حضور میں اس سوچ کے ساتھ بیٹھیں کہ وہ خداوندوں کے خدا اور بادشاہوں کے بادشاہ کے حضور میں بیٹھنے کے لیے جا رہے ہیں، اس سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ ان کا رابطہ ہوگا، وہ خود وہاں پہ موجود ہوگا۔ جب مسیح نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہو تو میں ان کے درمیان موجود ہوں۔ جب مسیح شہنشاہ عظیم ہمارے درمیان ہے تو ہم لاپرواہی سے نہیں بیٹھ سکتے، پھر ہم پوری سوچ اور سمجھ کے ساتھ خدا کے حضور میں بیٹھیں گے اور خدا کے حضور میں پرستش بھی کریں گے اور رہیں گے۔ اگر آج کے بعد آپ سے جو پوچھے کہ بائبل کی سمری کیا ہے، تو بائبل کی سمری میں ایک بات جو میں نے بڑی ڈیٹیل سے اور بڑی زور دے کے آپ کو بتائی ہے، پہلی بات آپ نے یہ کہنی ہے، سب سے چھوٹی بات اگر کہنی ہو کہ بائبل کس چیز کا نام ہے، کہ آسمان کی بادشاہی کو زمین پہ قائم کر دیا جائے۔ جو کچھ آسمان پہ خدا کی مرضی ہے وہ زمین پہ قائم ہو جائے، یہ ہے بائبل۔ اور نمبر 2 بات بائبل کے لیے اگر آپ بتانا چاہیں سمری کے طور پہ تو یاد رکھیں، اس کو بتائیں کہ بائبل مقدس جو ہے وہ کس چیز کا نام ہے، کہ خدا ایک ایسی بادشاہت قائم کر رہا ہے جس میں رہنے والے سب بادشاہ ہوں گے۔ خدا کیسی بادشاہی قائم کر رہا ہے، کیسی بادشاہی بنا رہا ہے، جس میں جتنے لوگ ہیں، آپ سب جو بیٹھے ہیں یہاں پہ آج اس وقت، آپ سب کیا ہیں؟ آپ کنگز اور کوئینز بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ ہے خدا کی بادشاہی، یہ ہے کلیسیا کا مقام، یہ ہے کلیسیا کا درجہ، یہ ہے آپ۔ اس لیے جب آپ اس سوچ کے ساتھ نکلتے ہیں، ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ شادی پہ جائیں اور آپ اپنا بہترین سوٹ نہ پہنیں، آپ بہترین تیاری نہ کریں، آپ سج دھج کے نہ جائیں وہاں پہ۔ جب آپ اس سوچ کے ساتھ نکلتے ہیں تو پھر جب آپ یہاں بھی آئیں
تو یاد رکھیں اس بات کو کہ آپ کس کے حضور میں جا رہے ہیں، اور جب آپ اس سوچ کے ساتھ آتے ہیں، میں ہر اتوار اس سوچ کے ساتھ آتا ہوں کہ میں کس کے حضور میں جا رہا ہوں، اور جس جگہ میں نے کھڑے ہونا ہے یہ ولیوں کی، پیغمبروں کی، نبیوں کی اور رسولوں کی جگہ ہے جہاں پہ کھڑے ہو کے میں نے خدمت کرنی ہے۔ سو بڑی ہوشیاری کے ساتھ ہم نے اس چیز کو سوچنا اور سمجھنا ہے۔ سو انڈیا کے اوپر تقریباً 200 سال تک حکومت رہی انگلینڈ کی۔ 1957 سے 1947 تک یہ حکومت رہی، اور انڈیا کے اوپر ملکہ وکٹوریہ سے یہ بات شروع ہوئی، اور وہاں سے لے کے مختلف کوئینز اور کنگز جو ہیں وہ انڈیا کے اوپر حکومت کرتے تھے۔ اور ایک بات آپ اس بات کو خاص طور پہ یاد رکھیں کہ جو انڈیا یا پوری دنیا میں کوئی بھی کالونی کسی بھی ملک کی تھی، ان کالونی کے لوگ جو ہوا کرتے تھے، ہم صرف انڈیا کی بات اس لیے کریں گے کیونکہ ہم سب انڈین ہیں، ہم سب انڈیا سے ہیں، ہمارے باپ دادا جو ہیں اس جگہ رہ چکے، وہ اس میں سے گزرے ہیں، تو اس لیے ہم انڈیا کی بات کر رہے ہیں 1947 تک۔ تو جو انڈیا تھا، ہمارے باپ دادا جو تھے، آباء و اجداد، وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ برٹش راج کے نیچے تھے، اور سارے انڈین جو تھے ان میں سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ برٹش کا یا انگلینڈ کا شہری نہیں تھا۔ وہ انگلینڈ کی گورنمنٹ کے نیچے تو تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی انگلینڈ کا شہری نہیں تھا، اس کا سٹیزن نہیں تھا، ان کو سٹیزن شپ نہیں دی جاتی تھی۔ اگر ان کا راج وہاں پہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب وہ برٹش نیشنل ہو گئے، جی نہیں، ان کے پاس اس ملک کی شہریت کے کوئی حقوق کسی کے پاس نہیں ہوا کرتے تھے۔ اور سب لوگوں کو وہ کیا کہتے تھے اپنی کتابوں میں؟ یہ کون ہے؟ اگر آپ اس کو گوگل بھی یہ ساری باتیں کر سکتے ہیں، ان کو وہ کہتے تھے یہ سبجیکٹس، یہ زندہ قسم کے ایسی چیزیں ہیں جو جن میں زندگی ہے۔ زندگی تو جانوروں میں بھی ہے، زندگی تو پودوں میں بھی ہے، تو وہ ان کو ہیومن نہیں کہتے تھے، وہ ان کو سبجیکٹ کہتے تھے۔ سبجیکٹ کا مطلب ویسے کیا ہے؟ انڈر، نچلا، سبجیکٹ۔ اگر آپ لفظ سب میں غور کریں، میں نے اس کو دیکھنا شروع کیا تو میں حیران ہو گیا۔ سب کا مطلب ہی ہے نیچے، سب کا مطلب یہ ہے کسی چیز کے انڈر۔ جب آپ کہتے ہیں کہ سب مسو ہونا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی کے اختیار کے نیچے میں نے آنا ہے، میں نے اپنے آپ کو سب مسو ہونا ہے، اپنے آپ کو اس اختیار کے نیچے کرنا ہے۔ جب آپ ٹرین چلتی ہیں برٹش گورنمنٹ کے اندر، تو یہاں پہ تونل بان ہم سویڈش میں کہتے ہیں، وہاں پر ان کو کیا کہتے ہیں؟ سب وے۔ سب وے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ زمین کے نیچے چلتی ہے۔ آپ پانی کے نیچے چلنے والی کشتی کو کیا کہتے ہیں؟ سب میرین، کیونکہ وہ پانی کے نیچے چلتی ہے۔ سو کوئی بھی چیز جو کسی کے نیچے ہو، اس لیے وہ ان کو انسان نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے یہ سبجیکٹ ہے۔ گویا وہ ایک غلاموں کی سی صورت ہے۔ وہاں کے حاکم جو ہیں ان کو ماریں، ان کو کوٹیں، ان کو قتل کریں، ان سے جو مرضی کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اس کی ورس مثال کیا ہے؟ اس کی ورس مثال یہ ہے، ایسی تختیاں جو ہیں، ان کی پکچر جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں، نیٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں پہ ایسی چیزیں بنائی جاتی جہاں پہ سب لوگ جنرلی آ سکتے تھے، تو وہاں پہ باقاعدہ تختی لگائی جاتی، ڈاگس اینڈ انڈینز آر ناٹ الاؤڈ۔ یہ میری اور آپ کے باپ دادا کے ساتھ کیا برٹش گورنمنٹ نے۔ صرف برٹش گورنمنٹ کی بات نہیں،
जहां जहां कॉलोनाइजेशन की गई, जहां जहां दूसरी गवर्नमेंट्स ने जो ताकतवर थी दूसरी हुकूमतों को अपने ताबे किया और उनके ऊपर हुकूमत जताने लग गए। उन्होंने कहा कि ये इंसान नहीं है, ये सब्जेक्ट है। ये है सब्जेक्ट का मतलब। लेकिन पूरी दुनिया में खुदा की बादशाही, पूरी दुनिया में, सारे मज़ाहिब में, सारी उम्मतों में, सारी कौमों में, अभी हमने पढ़ा है हमें ऐसी उम्मत और ऐसी कौम बनाया गया है। बाय द वे, कौम और उम्मत में क्या फर्क है? कौम कौन होती है? एक नेशन जो किसी मुल्क के शहरी हैं। हम अभी कौन सी कौमियत है हमारे पास? स्वीडिश नेशनल है। ये कौम है जो किसी मुल्क के शहरी है। उम्मत कौन होती है? जो किसी पैगंबर के फॉलोअर होते हैं, उनको उम्मत कहते हैं। तो खुदावंद यीशु की, खुदा की बादशाही उम्मतों में, कौमों में, बादशाहियों में वो वाहिद बादशाहत है, वो अकेली बादशाहत है जिसके नीचे आने वाले लोग जो हैं वो उनको सब्जेक्ट नहीं कहता, बल्कि वो उनको अपने ऑफस्प्रिंग्स कहता है, वो उनको अपने बेटे कहता है, वो उनको अपनी बेटियां कहता है। और इस तरह से आप और मैं जो है वो आसमान की बादशाही के सब्जेक्ट्स नहीं है जिनको आसानी से जो मर्जी कर दिया जाए, यहां तक कि जिनको कत्ल किया जा सकता है। हम ऐसी गवर्नमेंट के अंदर हैं, चर्च ऐसी गवर्नमेंट के अंदर है जिसके बादशाह ने अपने लोगों के लिए अपनी जान का नजराना दिया है, जिसके शहंशाह ने अपने बेटों और वो बेटों बेटियों के लिए दिया है। सब्जेक्ट्स के लिए कोई नहीं देता। वो हमें बेटे और बेटियां समझता है, वो हमें अपने समझता है, वो हमें अपने घराने के लोग समझता है। वो ये समझता है ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे ऑफस्प्रिंग्स हैं। कोई भी माँ बाप उसके बच्चे को कुछ हो, चाहे वो उससे कितना नाराज हो जाए, लेकिन अगर कभी ऐसा मौका है तो माँ और बाप उसके लिए जान निसार कर देते हैं, क्योंकि वो उनके ऑफस्प्रिंग्स उनमें से निकले हैं। तो खुदा की बादशाही वो वाहिद बादशाही है जहां पे मैं और आप सब्जेक्ट्स नहीं हैं, बल्कि मैं और आप जो हैं वो बेटे और बेटियों का दर्जा उसने हमें दिया है। सो इसलिए मुझे और आपको बादशाह बनाया गया है। जो खुदा की बादशाही है, खुदा की बादशाही ऐसी बादशाही नहीं है जहां पे एक बादशाह है और बाकी अवाम है। नहीं, याद रखना। खुदा की बादशाही कैसी बादशाही है? जहां पे एक शहंशाह है और बाकी सब बादशाह और मलका है, किंग्स एंड क्वींस है। वहां पे किंगशिप को समझना, किंग को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो बैठे हैं आप वो हैं। मुझे और आपको इस बात को समझना है कि खुदा की बादशाही में आप बादशाह हैं। और बादशाह होने का मतलब क्या है? हम समझते हैं बादशाह होने का मतलब यह है जो लोगों पे हुकूमत करता है। ये चीजें जो हैं ये प्रिंसिपल्स हैं बाइबल के। इसको आप समझ जाएंगे, आपकी जिंदगी में कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। हम समझते हैं बादशाह कौन है? जो लोगों पे हुकूमत करता है। जो लोगों पे हुकूमत करता है वो बादशाह नहीं है। ये बाइबल का प्लान नहीं है। बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? बाइबल ये कहती है कि खुदा ने आपको किस तौर से पैदा किया है? आपको डोमिनेटर के तौर पे पैदा किया ताकि आप डोमिनेट करें। ये आपकी पोजीशन है बाइबल मुकद्दस की नजर में, खुदा की नजर में, कि आप डोमिनेटर हैं। किस चीज के लिए आप डोमिनेटर हैं? इस चीज को हमने समझना है कि हम सब किंगशिप के लिए पैदा किए गए हैं। और किंगशिप किस पे हमने करनी है? डोमिनेट किस चीज को हमने करना है? लोगों पे हुकूमत जतानी है? नहीं।
کنگ کس چیز کو ڈومینیٹ کرتا ہے؟ کنگ جو ہے وہ اپنی ڈومین کو ڈومینیٹ کرتا ہے. ڈومین کیا ہوتی ہے؟ علاقہ، ایریا. اپنے ایریا کو، اپنی ڈومین کو، اپنے علاقے کو ڈومینیٹ کرتا ہے، اور اس کے اندر جو کچھ بھی آ جاتا ہے وہ اس کے اختیار کے نیچے ہوتا ہے. تو مجھے اور آپ کو خدا نے ڈومینیٹر کے طور پہ پیدا کیا ہے. مجھے اور آپ کو خدا نے اس طریقے سے ڈیزائن کیا ہے، اس طریقے سے بنایا ہے. خدا نے ہماری بناوٹ اس طرح سے کی گئی ہے کہ ہم ڈومینیٹ کریں، ہم اختیار رکھیں. ہم بھول گئے تھے تو پھر یسوع نے آ کے میں نے تمہیں اختیار دیا ہے. دوبارہ خدا نے اس کو ریپیٹ کیا اپنے بیٹے کے ذریعے. باغ عدن میں پہلے باب کی 26 آیت پڑھے، وہاں پہ خدا نے کہا میں نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ تم اختیار رکھو. اور وہاں پہ لکھا ہے کس کس چیزوں پہ اختیار رکھنا ہے. اور انسان بھول گیا، گناہ میں چلا گیا، بدی میں چلا گیا، بدکاری میں چلا گیا، خدا سے دور چلا گیا، خدا کی ساری چیزوں کو بھلا دیا. مسیح آیا اور اس نے آ کے دوبارہ یاد دلایا اور اس نے کہا میں نے تمہیں اختیار دیا. ٹیک یور اتھارٹی بیک. یہ ہے کنگشپ. کنگ ہونے کی بات کہ مجھے اور آپ کو اپنی اتھارٹی کو واپس اپنی زندگی میں پریکٹس کرنا ہے. اور کس چیز پہ آپ نے اختیار رکھنا ہے؟ کس چیز کے آپ کنگ ہیں؟ کس چیز کے کنگ ہونے کے لیے آپ کو خدا نے ڈیزائن کیا ہے؟ خدا نے آپ کو آپ کے گفٹ کے اوپر، بہت امپورٹنٹ بات ہے، I want you to note it very carefully. خدا نے آپ کو آپ کے گفٹ کے اوپر کنگ اور کوئین ہونے کے لیے ڈیزائن کیا ہے. یہ ہے آپ کی کنگشپ کا ایریا، یہ ہے آپ کی ڈومین جس میں آپ نے کام کرنا ہے. جو کام مسیح نے کیا کہا تھا؟ جو کرتے ہو کس طرح کرو کہ گویا خدا کے لیے کر رہے ہو. وہ گفٹ، وہ چیز جو آپ کر رہے ہو بڑی دھیان سے، بڑی کوشش سے. سنڈے کو چاہے 2 لوگ آئیں، چاہے 20 لوگ آئیں، چاہے 100 لوگ آئیں، میں اس کی تیاری ویسی کرتا ہوں جیسے 2000 بھی آئے تو میں سیم میسج ان کو دے سکتا ہوں. مجھے یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ میں نے پتہ نہیں کلام نہیں اچھی طرح تیار کیا. نو 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 نو. جو گفٹ ہے آپ کا، آپ نے اس کو اپنی زندگی میں اتھارٹی کے ساتھ اس میں موو کرنا ہے، اس میں آپ نے کام کرنا ہے، کیونکہ خدا نے آپ کو ڈیزائن اس طرح سے کیا ہے. آپ کا گفٹ جو ہے وہ چیز ہے، اور خدا نے کسی کو خالی بنا کے نہیں بھیجا. خدا نے سب کے اندر کچھ نہ کچھ رکھا ہے. خدا نے سب کے اندر کوئی نہ کوئی گفٹ رکھا ہے. اور اس کا مطلب چرچ ہے، اس چیز سے بھی کنفیوز نہیں ہونا. اس کا مطلب ہے سارے انسان، وہ ہندو، سکھ، مسلم، عیسائی، پارسی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. خدا نے ہر انسان کے اندر ایک بنیادی گفٹ رکھا ہے. جو بھی اپنے اس گفٹ کو فائنڈ آؤٹ کر لیتا ہے اور اس میں موو کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ اس گفٹ کے وسیلے سے دوسروں کی مدد کر سکتا ہے. جتنے لوگ ہیں زمین پہ اتنے ہی گفٹ ہیں زمین پہ، اور جو گفٹ خدا نے آپ کو دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا. آپ کہتے ہیں جیسے ہمارے پاس 3 ورشپ کرنے والے ہیں، اگر ان تینوں کے پاس گفٹ ہے، یہ تینوں الگ الگ ہیں. یہ اگر اس میں کوشش کریں گے تو آپ فائنڈ آؤٹ کریں گے ہر ایک اپنی ڈومین میں نئی طور پہ ڈیولپ ہوگا، نئی چیزیں ایجاد کرے گا، نئی چیزوں کی سمجھ اس کو آئے گی. جو کچھ خدا نے آپ کو دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ آپ اس کے کنگ ہو، آپ اس کو ڈومینیٹ کریں، آپ اس کے ساتھ انصاف کریں. لیکن دنیا میں ہوتا کیا ہے؟
دنیا میں لوگ ہیں جو اپنے گفٹ کو جانے بغیر ہی موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں، قبر میں چلے جاتے ہیں، ان کو پوری زندگی پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کی کالنگ کیا ہے، ان کی بلاہٹ کیا ہے، خدا نے کیوں ان کو بنایا ہے۔ خدا نے مجھے اس لیے نہیں بنایا کہ میں کام کاج کروں، میں نوکری کروں یا کاروبار کروں، نہیں نہیں نہیں، یہ تو پیٹ پالنے کے لیے میں کر رہا ہوں، اٹس گڈ ٹو ڈو دیٹ، یہ میری بلاہٹ نہیں ہے۔ اپنی بلاہٹ کے لیے آپ خدا کے حضور میں جائیں، خدا کے پاس بیٹھے، کہیں خداوند تو نے مجھے کیوں بنایا ہے۔ خداوند آپ کو وہ چیز بتائے گا، وہ چیز سمجھائے گا کہ جو گفٹ آپ کا ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ میرا گفٹ ہے، اور جب سمجھ آ جائے گی آپ کو تو پھر آپ اس میں کام کرنا شروع کریں۔ خدا اس ایریا میں، اس ڈومین میں آپ کی کنگشپ کو قائم کرے گا، اس سے باہر نہیں۔ اس سے باہر میں کیا کروں گا؟ ٹامک ٹولیاں ماروں گا، میں کچھ بھی نہیں کروں گا، میں ایسی فضول سی شخصیت کا مالک ہوں گا۔ اس کے بعد ہر کوئی اپنے گفٹ کا، اگر جسمانی طور پہ آپ اسے سمجھنا چاہیں تو یہ ہے، جب بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہے تو وہاں پہ وہ کنگ ہے، لیکن جب اسے ڈاکٹر کی ضرورت پڑ گئی ہے تو وہ ہاسپٹل میں جائے گا، ہاسپٹل میں ڈاکٹر کی اتھارٹی ہے، وہ وہاں پہ کنگ ہے۔ اگر ڈاکٹر کی گاڑی خراب ہو جائے گی تو وہ مکینک کے پاس جائے گا، گراج کے اندر مکینک کنگ ہے، اس کی اتھارٹی ہے، وہ اس کے اوزاروں کو یوز نہیں کر سکتا، وہ اس کی چیزوں کو نہیں جانتا وہ کیا ہے، وہاں پہ اس کی اتھارٹی زیرو ہے، اس کا وہ ایریا نہیں، اس کی وہ ڈومین نہیں ہے، وہ اپنی ڈومین میں کنگ ہے، دوسرے کی ڈومین میں وہ زیرو ہے۔ اس لیے ہر ایک کو اپنی ڈومین، کوئی کام چھوٹا نہیں، کوئی کام بڑا نہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی ڈومین کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اور اپنی ڈومین میں ابلیس کرتا ہے کہ ابلیس آتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے جو بلاہٹ ہے آپ کی، جو کام ہے آپ کا، جو خدا نے آپ کے اندر گفٹ رکھا ہے، وہ آپ کو اس سے ڈیٹیچ کرے، حالات پیدا کرے گا، چیزیں پیدا کرے گا، آپ کے اندر سوچیں پیدا کرے گا، تاکہ آپ اپنے اندر یہ فیصلہ کر لیں کہ میں نے یہ نہیں کیا۔ نقصان کس کا ہے؟ آپ کا۔ اگر مکینک گاڑیاں ٹھیک کرنا بند کر دے، بھوکا مر جائے گا، اور اگر ہم اپنے گفٹ میں موو کرنا بند کر دیں گے تو ہم اسپرچولی، روحانی طور پہ بھوکے مر جائیں گے، ہم ڈیڈ ہو جائیں گے۔ خدا نے آدم کو کہا جس دن تو نے کھایا تو مرا، تو اپنی ڈومین میں رہ، جو میں نے کہا وہ کر، وہ اس سے باہر نکل گیا، وہ روحانی طور پہ مردہ ہو گیا۔ ویسے تو وہ 930 سال کے بعد مرا جسمانی طور پہ۔ خدا آپ کو اپنی ڈومین کے اندر لانا چاہتا ہے، اور ابلیس آپ کو اس سے باہر نکالنا چاہتا ہے۔ اگر آپ اپنی ڈومین کو جانتے ہیں اور اس سے باہر نکلے ہیں، توبہ کریں، واپس آئیں، رابطہ کریں، کہیں میں اس کو کروں گا، میں اس کو کروں گا، اور اگر آپ کر رہے ہیں اور زیادہ بہتر طور پہ کریں، تاکہ خدا آپ کو اور مجھے برکت دے۔ خدا کے منصوبے میں یہ بالکل نہیں ہے کہ ایک بادشاہ ہو اور باقی عوام ہو۔ خدا کی بادشاہ کیسی ہے؟ جہاں پہ ایک بادشاہ ہے اور باقی بھی سب بادشاہ ہیں، اور بادشاہوں کے اوپر جو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شہنشاہ۔ خود وہ شہنشاہ ہے، اور اس کی ڈومین میں باقی سب کیا ہیں؟ وہ کنگز ہیں، وہ کوئنز ہیں۔ خداوند جو ہے وہ کبھی بھی کنگ آف سبجیکٹس نہیں کہلاتا، بلکہ وہ کیا کہلاتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ میں کنگ آف کنگز۔ جب آپ کنگ آف کنگز کہتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کنگز کا کیا مطلب ہے۔ کنگز کا یہ مطلب نہیں ہے دنیا میں بادشاہ ہے، اب تو ویسی بادشاہتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور آلموسٹ ہو گئی، اور جو کچھ جگہ پہ بادشاہتیں ہیں بھی وہ ڈمی قسم کی ہے، سویڈن میں جیسے۔ کنگ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جب آپ کنگز کی بات کرتے ہیں تو کنگز کا مطلب ہے میں اور آپ، اپنے اپنی ڈومین میں، اپنے اپنے ایریا میں کام کرنے کے لیے خدا نے ہمیں بلایا ہے۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، اپنے سروں کو جھکائیے۔ کاش خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، ہمیں اس بات کی سمجھ دے
क्या हम इस बात को अंडरस्टैंड कर सकें, इस बात को समझ सकें? ये बातें, ये टीचिंग जो 2-3 दफा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, खुदावंद आपको इसमें फ्लरिश करने की तौफीक दे, आप इसको पूरे तौर पे अपने अंदर ले सकें। बाइबल मुकद्दस की समझ को जो बाइबल के अंदर है, और हमने शायद इसको उस तरह से कभी अंडरस्टैंड नहीं किया, हम इसको समझें, और जब हम समझेंगे तो ही हम बरकत पाएंगे। खुदावंद आसमान और जमीन के मालिक,